ہمارے معاشرے میں جو آج کل امراض بکثرت پائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک سر کے بالوں کا جھڑ جانا ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس کے بال اب بکثرت جھڑتے ہیں۔ خواتین کو تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ درپیش ہے کہ بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بالوں کا ہونا بھی خواتین کے لیے تو بہت زیادہ خوبصورتی اور زینت کا باعث ہے، مردوں کے لیے بھی خوبصورتی کا باعث ہے۔ اللہ نے سر کے بال یعنی وہی حصہ بالوں کے حوالے سے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض پرندے اللہ کی یوں تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے سے زینت دی ہے اور عورتوں کو مینڈیوں اور سر کے بالوں کے ذریعے سے زینت اور خوبصورتی دی ہے۔ تو عورت کے لیے سر کے بال بڑی خوبصورتی کا باعث ہے، مردوں کے لیے بھی اسی طرح۔ سر بالکل گنجا ہونا تو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور آج کل یہ بکثرت تکلیف دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ تو عزیز دوستو یہ ہے کہ آج ہمارے خون کے اندر تیزابی مادے بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، وہ تمام جسم کے اعضاء تک پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ ہماری خوراک جو زیادہ تر ہم استعمال اب کر رہی ہیں وہ برائرل مرغی ہے، چاول ہے، اور آلو گوبھی بینگن ہے، کولڈ ڈرنک ہے، فاسٹ فوڈ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے خون کو گاڑھا کر دیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی سپلائی بالوں تک ہوتی نہیں ہے، بال تو تک خون پہنچتا نہیں ہے۔ تو جب ان کو غذا نہیں ملے گی تو وہ کمزور ہو جائیں گے، کمزور ہوں گے تو گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف نوجوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت پہلے ہی ضائع کر رکھی ہوتی ہے۔ آج طاقت کو سنبھالنے کا ذہن نہیں ہے، بلکہ ہر دوسرا بندہ آج تو جنسی بھوک میں مبتلا ہے، اور وہ اپنی کسی طریقے سے اس طاقت تھوڑی سی پیدا نہیں ہوتی تو اس کو ضائع کرنے کی طرف۔ حالانکہ اس طاقت کا استعمال تو بہتر ہونا چاہیے تھا، تعلیم میں لگاتے، انسانیت کی خدمت میں لگاتے، عبادات میں لگاتے، ذکر و اذکار میں طاقت کا استعمال ہوتا، بجائے کسی اچھے کام میں استعمال کرنے کے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر جنسیات کی بھوک پیدا کر دی گئی، اور اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے، خون کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اور وہ غذا پوری طرح تمام اعضاء کو ملتی نہیں، اور جو انہیں پراپر ایک اپنی طاقت و قوت پکڑنی چاہیے، لہذا ان کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا نہیں ہوتی، اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بے راہ روی سے بھی بچانا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہو انسان۔ اور اگر یہ کسی کو تکلیف ہو جائے تو آسان اور سادہ سا ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے قدیم لوگ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں بہت زیادہ تیل لگایا کرتے تھے۔ اتنا تیل لگاتے تھے کہ آپ اپنے سر پر ایک کپڑا رکھتے تھے، چھوٹا رومال رکھتے تھے، اور وہ تیل کی وجہ سے ایسے لگتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ آپ اتنا تیل لگاتے تھے۔ بالوں کی خوراک تیل بھی ہے، اس کے ذریعے سے ان تک تری پہنچتی ہے، یہ ان کی خوراک ہے۔ اندر خون کے ذریعے سے بھی خوراک ملتی ہے، اور باہر سے تیل کے ذریعے۔ آج تیل لگانے کا رواج نہیں ہے، تیل لگایا کریں، روزانہ لگایا کریں۔ اور اگر کسی کے بال بکثرت گر رہے ہوں تو پھر آپ سرسوں کے تیل میں دو چیزیں چلا لیں۔ ایک جمال گھوٹا، یہ 1 کلو اگر سرسوں کا تیل ہے اس کے اندر 5 گرام جمال گھوٹا، اور اسی طرح ایک بلادر، یہ پنساری سے مل جاتے بلادر، یہ آپ اس کے اندر جو ہے جلا لیں، دونوں اچھی طرح جلا لیں۔ جب جل جائیں تو تیل کو پھول لیں اور اس کی سر کو مالش کریں، تو آپ کے گرے ہوئے بال رک جائیں گے، اور جو گر چکے ہیں وہ دوبارہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔